وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ انسان جب توبہ کر لے اور ان امور کو اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں اس کو ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلا ثمرہ، سب سے پہلا فائدہ جو انسان کے نصیبے میں آتا ہے، محو الذنوب کلھا، خالق و مالک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جب وہ پختہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے، کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا فائدہ، جب انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو خالق و مالک نے ایک ہی جگہ پر 6 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ توبہ کر لو، خالق و مالک ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش کی بوند بوند سے ترسنے والی قوم یہ سمجھ لے، توبہ استغفار کر لے، خالق و مالک موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرا انعام، خالق و مالک مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے استغفار اور توبہ کرتا ہے خالق و مالک اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور ایسے غیبی خزانوں سے اس کو مال و دولت میں فراوانی دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یمددکم باموال وبنین، تم توبہ کرو اولاد کی نعمت ملے گی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ولد لی ولد قط، شادی کو بڑی مدت ہوگی لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت ابھی نہیں دی۔ قال این انت من کثرت الاستغفار والصدقہ، تم استغفار نہیں کرتے، تم صدقہ نہیں کرتے؟ وہ شخص پلٹ کے گھر جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ فَوُلِدَ لَهُ 9 ذُكُورٍ، ایک بیٹے سے ترسنے والا خالق و مالک سے جب توبہ کرتا ہے تو خالق و مالک نے پے در پہ 9 بیٹوں سے نواز دیا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، توبہ ہی ایک حل ہے جس سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا برس جاتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات کے مالک خالق و مالک بنا دیتے ہیں،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی سے ترسنے والی یہ قوم، پانی کی کمی کی شکایت کرنے والی یہ قوم اگر اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لے، توبہ کر لے، تو خالق و مالک ان کے لیے نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ فرما دیا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اطمینان اور سکون کی زندگی میں مہیا کروں گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مسمى۔ استغفار تم کر لو، توبہ تم کر لو، اور ساتھ خوش ہو جاؤ۔ جب تک زندہ رہو گے وقار اور سکون اور طمانینت کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بلکہ خالق و مالک فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر مالی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، الغرض دنیا جہان کی کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، ملی کمزوریاں ہیں، ملکی کمزوریاں ہیں، آؤ ان کمزوریوں کو اللہ کے حوالے کریں اور خالق و مالک سے قوتیں مانگے۔ کون سی راہ ہے قوتوں کی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ توبہ استغفار کر لو اور خوش ہو جاؤ۔ ایک قوت نہیں، قوتاً الی قوتکم، دنیا جہان کی ہر کمزوری کو خالق و مالک قوت میں بدل دیں گے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں دنیا جہان کی کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کے لیے کون کون سا طریقہ اختیار نہیں کرتا، محنت بھی کرتا ہے، اور محنت سے جی چرانے والے رشوت بھی دیتے ہیں، اور محنت سے جی چرانے والے غلط ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کامیابی مضمر ہے توبہ میں، کامیابی اور کامرانی مقدر بنانا چاہتے ہو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اجتماعی توبہ کرو، خالق و مالک تجھے کامیابیوں سے نوازے گا، کامرانیاں تمہارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہیں ان قریب نظر آئے گا کہ دنیا میں کامیاب ہی وہ ہے، اور کل قیامت کو بھی جب بہت ساری ناکامیاں انسانیت کے سامنے آ رہی ہوں گی، یہ شخص کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا نظر آئے گا، اور اس کی کامیابی کی شہرت پوری دنیا کے سامنے کی جائے گی جب اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ بلکہ خالق و مالک نے تو یہ فرما دیا جو شخص توبہ کر لیتا ہے
اللہ گناہ تو معاف فرماتے ہیں، بہت سارے ثمرات تو ملتے ہیں، وہاں جنت بھی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے۔ خالق و مالک نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ جو توبہ کر لیتا ہے خالق و مالک کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کل قیامت کو جنت میں جائے گا۔ کس جنت میں؟ جس جنت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں جنت میں ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کا نظارہ ہی نہیں کیا، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔